اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بعد از درود و صلوات، معزز سامعین کرام، عزیز طلباء، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید میں دو قسم کی ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا، اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور کے صحابہ نے حضور کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن پاک کو جمع فرمایا. ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے، اور ایک ترتیب توقیفی کہلاتی ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ اقرا ہے، اور ترتیب توقیفی کے لحاظ سے جو مصحف کے اندر قرآن مجید میں ترتیب ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائی ہے. دو قسم کی ترتیبیں ہیں، تو قرآن مجید میں دو قسم کی صورتیں ہیں. کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں. اکثر سکول، کالجز، یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. اور سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا کہ دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرنے کے بعد بھی، برتن ڈھانپنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور بسم اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. کچھ احباب نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، مگر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بول پڑے کہ شروع اللہ کے نام سے نہیں، بسم اللہ کا ترجمہ کرو اللہ کے نام سے شروع. اگر شروع اللہ کے نام سے کرو گے تو پھر تو شروع سے ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کی محبت. ایسے ہی نہیں ان کو امام عشق و محبت کہا جاتا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ترجمہ جو کیا وہ ترجمہ سب سے ممتاز کیا، کہا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اس سے نماز پڑھنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی ہے، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو وہ رب فرماتا ہے کہ میری تعریف کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک پہنچتا ہے نا تو یہاں سے میرا اور میرے بندے کا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے میرا بندہ جب دعا مجھ سے مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرماتا ہوں. تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب ہے بڑا ہی مہربان،
رحیم نہایت رحم فرمانے والا، یہاں پہ یہ جو رحمان ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اتنا زیادہ رحم کرنے والا کہ اس جیسا اور کوئی رحم کر ہی نہ سکتا ہو. یہ ہے رحمان کا مطلب کہ اتنا زیادہ رحم کرتا ہے کہ اس جیسا اور کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے رحمان صرف اللہ ہو سکتا ہے، بندہ نہیں ہو سکتا. اور نام رکھنے میں بھی یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ جب نام رکھا جاتا ہے تو نام رکھتے وقت بھی احتیاط کریں کہ جو آپ اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ہے تو مطلقاً وہ نام نہ رکھیں. جیسے رحمان، کسی بندے کا صرف فقط رحمان نام رکھ دینا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. رحمان صرف اللہ کی ذات ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کا نام رحمان رکھنا ہے تو اس سے پہلے عبد لگائیں، عبد الرحمان، رحمان کا بندہ. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جس کا نام اللہ کے ناموں کا نام ہو تو اس سے پہلے عبد لگانا. اچھا، آگے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا. تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے. آج کون سا دن ہے بھائی؟ جمعے کا دن ہے. تو اس دن کا مالک بھی تو اللہ تو ہی ہے. تو یہ جو خاص کر کے کہا مالک یوم الدین کے مالک ہے قیامت کے دن کا، تو کیا آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ آج کے دن کا بھی اللہ ہی مالک ہے. جو پچھلا دن گزر گیا اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے. جو کل آنے والا ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے. لیکن یہ جو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین خاص کر کے کہا نا کہ مالک ہے قیامت کے دن کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو مالک ہے نا، آج کچھ لوگ عارضی طور پر بھی تو مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. عارضی طور پر بھی کچھ لوگ مالک بن کر بیٹھے ہیں، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا. قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی. بلکہ اللہ کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے؟ کدھر ہیں وہ لوگ جو دنیا میں خود کو زمینی خدا سمجھتے تھے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے ہم اٹھتے ہیں تو دنیا والے اٹھتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پھر دنیا والے بیٹھ جاتے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس دن عارضی مالک بھی کوئی نہیں ہوگا. آج تو ہم عارضی مالک بنے بیٹھے ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ فلاں میری ہے. ہم عارضی مالک بھی تو بن کے بیٹھے ہیں نا، لیکن حقیقی مالک صرف اللہ کی ذات ہے. اور قیامت کے دن عارضی مالک بھی کوئی نہیں ملے گا، فقط بادشاہی میرے اللہ کی ہے. تو جب قیامت میں اللہ پوچھے گا نا کہاں ہیں وہ لوگ، تو جب کوئی بھی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے. آج فقط صرف ایک رب واحد قہار کی حکمرانی ہے. پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم عبادت کس کی کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی. اور مدد کس سے مانگتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہے. تو یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات جو بندوں کے ذریعے مدد ہوتی ہے نا، تو یہ مدد بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے. یہ جو مائک میرے سامنے لگا ہوا ہے، آواز دور دراز تک پہنچ رہی ہے، اس مائک کی مدد سے پہنچ رہی ہے. تو یہ بندے نے بنایا ہے نا، یہ بندے نے بنایا ہے. تو جب بندے نے بنایا ہے تو بندے کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے عقل دی تو اس نے یہ مائک بنایا. تو یہ مدد پھر کس کی ہوئی؟ اللہ کی. تو یہ جو بندوں کے ذریعے بھی ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے نا، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے، کوئی بھی، چاہے وہ اللہ کے ولی کرے، اللہ کے نبی کرے، پیغمبر کرے، صالحین کرے، تو یہ مدد کس کی ہوگی؟ اللہ کی مدد ہوگی. اللہ ہی کی اس لیے ہے کہ وہ ذاتی طور پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ اللہ کے ولی، نہ اللہ کے نبی، نہ اللہ کے صالحین، نہ عابدین، کوئی بھی ہو، وہ اپنی مدد سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں.
تو اس لیے جب اگر آپ کے پاس کوئی مدد لینے کے لیے آ جائے نا کسی مشکل میں، تو آپ اس کی مدد کر دیں، تو پھر یہ نہ سمجھا کریں کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، یہ مدد اللہ ہی نے کی ہے، وسیلہ تمہیں بنایا ہے، وسیلہ تمہیں بنایا ہے، اور پھر جب تم مدد کر کے بعد آپ جتا بھی دیتے ہو نا، تو پھر تمہاری وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ کیا کریں کہ اگر کوئی آپ کے پاس مدد لینے کے لیے آتا ہے تو اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ اپنے اس بندے کو تیرے در پر بھیج دیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ دکھا؟ سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، سیدھا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ پہلے دعا منگوائی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ کون سا سیدھا راستہ ہے ہم تو نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے ہم سے ہی دعا منگوائی، اب دعا یہ مانگو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ وہ لوگ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس رقبے زیادہ ہیں، جن کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، جس کی کوٹھی بڑی عالی شان ہے، جس کے پاس گاڑی سب سے بڑی ہے، جس کے پاس مال مویشی بہت ہیں، رقبے جائیدادیں بہت ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا انعام ہے اس کا، یہی سمجھتے ہیں نا، یہی سوچتے ہیں کہ اللہ نے بڑا اس کو نوازا ہوا ہے، بڑا انعام ہے اللہ کا اس کے اوپر۔ ہم ان چیزوں کو انعام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا ہے اللہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ ہم انعام ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں خود ہی ارشاد فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے، وہ ہیں نبی ہیں اللہ کے، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ وہ چار گروہ اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کن پر؟ نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ پھر اللہ نے ہم سے یہی دعا منگوائی کہ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقوں کے راستے پر چلا، ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پر چلو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ رب کی بارگاہ میں سوال کرنا تو ہمیشہ یہی کرتے رہنا کہ اے اللہ ہمیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور صالحین لوگوں کے راستوں پر چلانا۔ پھر آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ عیسائیوں کا ہے اور ایک یہودیوں کا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے یا اللہ ہمیں نہ یہودیوں کے راستے پر چلانا، نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پر چلانا، بلکہ اگر ہمیں چلانا تو ہمیں ابو بکر صدیق کے راستے پر چلانا، ہمیں عثمان غنی کے راستے پر چلانا، ہمیں عمر فاروق کے راستے پر چلانا، ہمیں مولا علی مشکل کشا کے اور حضرت ابو ہریرہ کے راستے پر چلانا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا، نہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ان لوگوں کے راستے پر چلانا۔